آئیے میں موت آپ کو بتاتا ہوں. جب کسی مومن کی نظر میں جب وہ اپنے سامنے موت کو دیکھتا ہے تو اس وقت اس کی چہرے پر کیسی خوشی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے اندر مبتلا ہیں. لوگوں کا تانتا لگا ہوا ہے, ایک آتا ہے ملاقات کرتا ہے جاتا ہے, دوسرا آتا ہے ملاقات کرتا ہے جاتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلتا ہے کہ میرے ابو کی طبیعت کچھ زیادہ ہی ناساز ہے تو وہ ملاقات کرنے آئیں. چال ڈھال میں, چلنے پھرنے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, شکل و صورت میں حضرت فاطمہ نبی اکرم کے سب سے زیادہ مشابہ تھی. وہ نبی اکرم کے گھر میں آتی ہیں. اللہ کے نبی روزانہ اٹھ کر بوسہ دیا کرتے تھے, لیکن آج چارپائی سے بستر سے اٹھنے کی پوزیشن نہیں. خود حضرت فاطمہ بیٹھ جاتی ہیں. بخاری کے ایک دوسرے روایت کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہے, نبی اکرم کی بے چینی اور پریشانی کو جب حضرت فاطمہ نے دیکھا تو ان کی زبان سے یہ جملے بھی نکلے, وا کربا ابتا, ہائے میرے ابو کی تکلیف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, آپ کی بیویاں وہیں بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت فاطمہ کو نبی اکرم نے اپنے سینے سے لگایا اور ان کی بے چینی دیکھی تو ایک جملہ ادا کیا, فرمایا فاطمہ تمہیں بے چین ہونے کی ضرورت نہیں, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی. ان کو قریب کیا اور سرگوشی کی اور ان کے کان میں ایک جملہ ادا کیا, اے فاطمہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرا آخری وقت ہے. اے فاطمہ مجھے محسوس اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہر سال جبرائیل مجھے ایک مرتبہ قرآن کا دور کراتے تھے, لیکن اس مرتبہ مجھے 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا. جبرائیل کا 2 مرتبہ قرآن کا دور کرانا یہ اس بات کا کی طرف اشارہ ہے کہ میرا اللہ رب العالمین سے ملنے کا وقت قریب ہے. لیکن فاطمہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں تمہارے لیے اچھا پیش رفت ہوں. آخرت ایک اچھا ٹھکانہ ہے. اپنے ابو کی جب آخری وقت کو قریب دیکھا حضرت فاطمہ نے تو وہ رونے لگے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نبی اکرم نے ان کو دوبارہ پکڑا اور ان کے کان میں ایک دوسری سرگوشی کی, فاطمہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمام مسلمان عورتوں کا سردار بنا دیا جنت کے اندر. بخاری میں ایک لفظ یہ ہے اور دوسرا لفظ یہ ہے, اے فاطمہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری اس امت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا جنت میں. حضرت فاطمہ نے جب یہ سنا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. پھر نبی اکرم نے ان کو اور قریب کیا, پھر ان کے کان میں ایک اور سرگوشی کی. ساری عورتیں, نبی کی تمام بیویاں کہنے لگیں, اے فاطمہ اللہ کے نبی نے تمہارے کان میں کیا فرمایا؟ کہنے لگیں کیا تم نے نہیں دیکھا تمہاری موجودگی میں جو بات زور سے نہیں کہی اللہ کے رسول نے وہ میرے کان میں کہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی وہ بات آپ سے چھپانا چاہتے تھے اور صرف مجھے بتانا چاہتے تھے, تو میں نبی اکرم کے اس راز کو کیسے فاش کر دوں. آج جو فرقے اٹھے ہیں نا شیعہ وغیرہ, یہ تمام اسی سرگوشی کی وجہ سے. ان کا ماننا یہ ہے کہ فاطمہ سے جو کان میں کہا تھا, جس کو حضرت فاطمہ نے چھپا, وہ یہی وصیت تھی کہ علی کا خیال رکھنا اور علی کو خلیفہ بنانے میں میرے بعد یہ لمبی بحث ہو جائے گی, وقت نہیں ہے جو میں مختصر ہوتا ہے خود بات, ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. میں کیسے اس راز کو فاش کر دوں جو چھپا کے کہا اللہ کے. لیکن جب نبی اکرم اس دنیا سے چلے گئے, رخصت ہو گئے, تو حضرت عائشہ نے پھر قسم دی, اے فاطمہ میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں جو میرا آپ پر ہے,
تم پر ہے۔ اے فاطمہ تمہیں بتانا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا وصیت کی تھی، کان میں کیا کہا تھا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ہاں امی عائشہ اب میں بتاؤں گی، اس لیے کہ اب نبی اکرم اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے رخصت ہو جانے کے بعد میں بتاؤں گی۔ اور مسکرا کر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ابو نے میرے کان میں جو جملے کہے وہ جملے یہ تھے کہ اے فاطمہ تمہیں دکھ کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں، میرے کنبے میں، میرے قبیلے میں، میرے برادری میں، میری رشتہ داریوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ جب اللہ کے نبی نے میرے کانوں میں یہ جملے کہے، اے امی عائشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان جملوں کے بعد میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مسکرائی تھی اس وقت۔ غور کیجئے، کسی کو موت کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے، غم نہیں ہو رہا ہے۔ موت مومن کی نظر میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ موت و زندگی تو ایک نظام میں چلتا رہے گا، لوگ آئے ہیں آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن موت کی خبر جب کسی کو دی جا رہی ہے کہ تم مجھ سے سب سے پہلے ملو، تو اس پر اس کو بجائے غم کرنے کے مسکرا رہا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن موت کے نام سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ موت کو اپنے قریب دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ ہم میں سے کوئی، ہم کو بھی شامل کرو، ملا مولوی سب، حاجی نمازی سب کو شامل کرو، ذرا تصور کرو کہ کون آدمی ایسا ہے آج جو اپنی موت کو اپنے قریب ایک ایک دن دو دن قریب دیکھتا ہو اور اس کو خوشی ہو رہی ہو کہ میں اپنے رب سے ملاقات کے وقت قریب ہو رہا ہوں۔ ذرا تصور کریے، یہی سے اندازہ لگائیے کہ ہمارا ایمان کیا ہے۔ حضرت فاطمہ سن رہی ہیں اور مسکرا رہی ہیں۔ نبی اکرم جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ایک تاریخی مرثیہ جو حضرت فاطمہ نے پڑھا تھا وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ غم کیا ہے، غم کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن غم کے اندر جاہلیت کے نعرے لگانا وہ غلط چیز ہے۔ حضرت فاطمہ نے غم کا اظہار ان الفاظوں میں کیا تھا، ان لفظوں میں کیا تھا، یا ابتی، اے ابو جان، وا کربا یا ابتا، ہائے میرے ابو، منا جا بربن دعا، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ من نجا بربن دعا، آپ کو اس نے بلایا اور آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وا کر بابا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ تو جنت الفردوس میں چلے گئے۔ اس کے بعد جو جملہ کہا وہ دیکھیے، وا کر بابا الا جبریل ننا، اے ابو اب جبریل کس کے اوپر قرآن لے کر نازل ہوں گے، اب جبریل قرآن کی آیتیں لے کر کس کے پاس آئیں گے، اب علم کا خزانہ کس کے اوپر نچھاور ہوگا، جس کے پاس جبریل آتے تھے وہ تو اس دنیا میں نہ رہا۔ وا کر بابا الا جبریل ننا، نہیں اے ابو میں جبریل کو بلاتی ہوں اور جبریل سے کہتی ہوں اب صاحب وحی نہیں رہا، اب اس دنیا کے اندر جس پر وحی اترتی تھی وہ نہیں رہا، اے جبریل اب تم وحی لے کر نہ آنا۔ ان جملوں نے بتا دیا کہ فاطمہ پر کیا گزری تھی۔ غم ہوتے ہیں، غم کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب مدینے اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے گئے تو حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی اکرم کی خدمت کی تھی، حضرت انس کا بیان ہے کہ جس وقت نبی اکرم مدینے میں تشریف لے گئے اس دن مدینے میں ایسا جشن اور ایسی خوشی کا ماحول تھا کہ ایسا جشن اور ایسا خوشی کا ماحول پوری مدینے کے اندر پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے 7-8 سال کے 6 سال کے نبی اکرم کی آمد پر یہ اشعار پڑھ رہے ہوں، ذرا غور کرو۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، آج تو فاران کی چوٹیوں سے سورج چمکا ہے، آج مدینے کی پہاڑیوں کے درمیان 14ویں رات کا چاند چمکا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، محمد رسول اللہ کے مدینے آنے کے بعد
وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ذرا غور کرو، یہ اشعار 5-5 6-6 سال کے بچے محمد رسول اللہ کی آمد پر پڑھ رہے ہیں، لیکن وہی انس کہتے ہیں کہ جس دن محمد رسول اللہ مدینے کے اندر حضرت عائشہ کی گود میں جب آپ کی روح قبض سے عنصری سے پرواز ہوتی ہے اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو اس دن جس دن نبی کا انتقال ہوتا ہے، پورے مدینے کے اندر میں نے اس سے زیادہ تاریک اور اس سے زیادہ اندھیرا میں نے نہیں دیکھا، اس سے زیادہ تاریک دن میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی آئے تو خوشی حد سے زیادہ، اور جب رخصت ہوئے تو پورے مدینے میں غم کا ماحول، لیکن کسی ایک نے بھی جاہلیت کے نعرے نہیں لگائے۔ یہ وہی فاطمہ ہے جو اپنی موت کی خبر، اپنی موت کو قریب دیکھتی ہیں تو مسکراتی ہیں، لیکن یہی فاطمہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد میرے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ توڑے ٹوٹے، ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر وہ غموں کے پہاڑ کسی پہاڑ کے اوپر، وہ غموں کا ازدحام کسی پہاڑ پر ڈال دیا جائے جو غم مجھے پہنچے ہیں، اگر پہاڑ پہ ڈالا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اگر کسی دن کے اوپر وہ غم ڈال دیے جائیں تو وہ دن بھی رات کی تاریکی میں بدل جائے۔ اندازہ لگائیے، اس سے غم کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن اپنی موت کو قریب دیکھتی ہیں اور نبی اکرم بشارت دے رہے ہیں تو اس بات کی تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔